جنون و عشق ایپیسوڈ 3۔ منال، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا، تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ کیا اتنا غیر ہو گیا ہوں میں تمہارے لیے؟ کاوش کے لہجے میں ہی نہیں، اس کی آنکھوں میں بھی شکوہ تھا۔ وہ صبح اپنے گھر سے نمرا خالہ کے گھر ان سے ملنے کے لیے آیا، مگر ان کے گھر پر لاک لگا دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ دونوں اتنی صبح کہاں جا سکتی تھیں اس کو بغیر بتائے؟ پریشانی سے اس نے منال کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ منال سے جو خبر اس کو ملی، اس کو سن کر وہ کچھ لمحوں کے لیے تو کچھ بھی بولنے کے قابل رہا ہی نہیں تھا۔ منال سے بات کرنے کے بعد وہ تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھا اور سیدھا ہاسپٹل پہنچا۔ یہاں آ کر جہاں اس کو نمرا خالہ کی طبیعت ٹھیک سن کر سکون ملا تھا، وہیں منال کے نہ بتانے پر وہ اس سے شکوہ کرنے لگا۔ غیر کی بات نہیں ہے کاوش، سب کچھ اتنی اچانک ہوا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرے دماغ اور دل میں بس امی کے لیے دعا ہی چل رہی تھی۔ میرا یقین کرو، میں تمہیں کال کرنے ہی والی تھی، مگر اس سے پہلے تمہاری ہی کال آ گئی۔ اس کی بات سن کر منال کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ وہ مانتی تھی کہ اس کی غلطی تھی، اس کو تو سب سے پہلے کاوش کو بلانا چاہیے تھا، مگر اس وقت کچھ دھیان ہی نہیں رہا تھا اس کو۔ کب کرنے والی تھی تم؟ کل سے تم اور خالہ اس ہسپتال میں موجود ہو اور تم اب کال کرنے والی تھی مجھے؟ مانا کہ تم لوگ میرے سگے نہیں ہو، پر میں خالہ کو دل سے خالہ کہتا ہوں اور اپنی سگی خالہ کی طرح بھی سمجھتا ہوں۔ کم از کم اس بات کا خیال کر لیتی۔ اس کی ناراضگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں تو ابھی تک یہ سوچ رہا ہوں، کل تم نے سب کس طرح سے سنبھالا ہوگا، کتنا مشکل رہا ہوگا تمہارے لیے۔ اس کو اس کی پریشانی کا بھی خیال تھا، جبکہ اس کی بات پر منال کی آنکھوں کے سامنے کل کا سارا منظر گھوم گیا تھا۔ کس طرح سے حیدر نے اس کی ہیلپ کی تھی، رات بھی اس نے زبردستی اس کو واپس بھیجا تھا۔ چلو یار، اب یہ سب باتیں چھوڑو، سب سے زیادہ ضروری امی کی طبیعت تھی اور وہ ٹھیک ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں۔ اس نے کاوش کا غصہ کم کرنا چاہا، جس پر کاوش بس اس کو گھور کے رہ گیا۔ اس بار بس خالہ کی وجہ سے معاف کر رہا ہوں، ورنہ… وہ اس کو دیکھ کر رکا تھا۔ ہاں سمجھ گئی، صرف خالہ کی وجہ سے غصہ کم کیا ہے تم نے۔ چلو اب خالہ سے بھی مل لو، ڈاکٹر نے اجازت دے دی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نمرا بیگم کے روم کی طرف بڑھی تھی، جبکہ کچھ ہی فاصلے پر کھڑے حیدر کی رگیں تن گئی تھیں یہ منظر دیکھ کر۔ آج صبح آفس جانے سے پہلے وہ منال سے ملنے آیا تھا، مگر منال کے پاس کاوش کو کھڑا دیکھ کر وہ ان سے کچھ فاصلے پر رک کر ان کی باتیں سن چکا تھا۔ اس کے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ منال کا کاوش سے کوئی رشتہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہیں منال کا آفس میں کام کرنا کاوش کی کوئی چال تو نہیں؟ اس کو کاوش کے ساتھ دیکھ کر اس کے دل میں منال کے لیے غلط فہمی پیدا ہوئی تھی۔ اگر ایسا ہوا نا منال، تو بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ وہ غصے میں بولتا وہاں سے واپس باہر کی طرف بڑھا تھا۔ نیکسٹ سین۔ میں یہ کیا سن رہا ہوں عشا، تم اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتی ہو؟ حیدر غصے سے عشا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری نہیں تو کم از کم تم اپنی عزت کا کچھ خیال کر لیتی۔ بات ہی ایسی تھی کہ اس کا اتنے غصے میں ہونا لازمی تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ یونی آیا تھا اور یہاں آ کر جو خبر اس کو سننے کے لیے ملی، اس کو سن کر وہ سیدھا غصے میں اپنی دوست کے ساتھ کھڑی عشا کے پاس آیا تھا۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے حیدر؟ تم تو ایسے ریاکٹ کر رہے ہو جیسے جو کچھ بھی میں نے کہا وہ سب جھوٹ ہے۔ عشا نارمل انداز میں اس کی طرف دیکھ کر بولی، جبکہ اس کا نارمل انداز دیکھ کر حیدر کا خون ہی کھول اٹھا تھا۔ ہاں سب جھوٹ ہے، بلکہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ کیا میں نے کبھی تم سے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں یا تم سے پیار کرتا ہوں؟ بولو، کہا کبھی میں نے ایسا کچھ؟ تو پھر تم اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتی ہو؟ آج پوری یونی تمہارے اور میرے درمیان کیا ہے اس کے بارے میں باتیں کر رہی ہے۔ کیا یہ سب کرتے وقت تمہیں اپنی عزت کا ذرا خیال نہیں آیا؟ اس کا غصہ کسی طرح بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے سامنے کھڑی بیوقوف لڑکی کو 2-4 تھپڑ ہی لگا دیتا۔ وہ ایک رئیس خاندان سے تھا، عمر کا ایک حصہ اس نے باہر ملک میں گزارا تھا، مگر آج تک اس نے کسی لڑکی کے ساتھ فلرٹ تک نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی کسی لڑکی کو غلط نگاہ سے دیکھا۔ اس کو شروع سے ہی پہلی نظر کی محبت میں یقین تھا اور اب تک اس کو ایسی کوئی لڑکی نہیں ملی تھی۔ اور آج عشا کی غلط فہمی کی وجہ سے اس کی تو عزت خراب ہوتی ہی، ساتھ میں عشا کی بھی۔ ہاں جانتی ہوں تم نے کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا،
مگر کبھی کبھی اظہار بھی ضروری نہیں ہوتا۔ مجھے تمہاری باتیں، تمہارے ہر ایک انداز سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ تم مجھے پسند کرتے ہو، اور بھول گئے؟ اس دن تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں سب سے الگ ہوں، اور پھر تم سب لڑکیوں کو چھوڑ کر مجھ سے بات کرتے ہو، بلکہ ہر بار میری ہیلپ بھی تو کی ہے تم نے۔ اس کے بعد مجھے کچھ اور سننے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی۔ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی؟ حیدر کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی سوچ رکھ سکتی ہے اس کے لیے۔ عشاء، میں اب کیا کہوں تمہیں؟ تم بڑی ہو، چھوٹی بچی نہیں جو بغیر سوچے سمجھے یہ سب سمجھ بیٹھی ہو۔ اگر مجھے تم سے محبت ہوتی تو میں کب کا تم سے محبت کا اظہار کر چکا ہوتا۔ رہی بات ہیلپ کی اور تم سے بات کرنے کی، تو تم مجھے اچھی لگتی تھی اس لیے تم سے بات کر لیتا تھا، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں تمہاری محبت میں یہ سب کر رہا ہوں۔ اور تمہیں سب سے الگ تمہاری ڈریسنگ کی وجہ سے کہا تھا، تمہاری سادگی اچھی لگتی تھی مجھے، اور تم اس سب کو کچھ اور سمجھ بیٹھی۔ عشاء، میں اب بھی صاف لفظوں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، صرف ایک اچھا دوست سمجھ کر تم سے بات کر لیتا تھا، بس اور کچھ نہیں۔ اگر تم اس سب کو میری محبت سمجھ بیٹھی تو دنیا میں تم سے بیوقوف لڑکی میں نے پھر آج تک نہیں دیکھی۔ اس بار اس کا لہجہ سخت ہوا تھا، جبکہ عشاء آنکھوں میں آنسو لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں حیدر، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے، تم مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ۔ عشاء بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں اس وقت اس کے لیے صرف غصہ تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے تمہاری غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ میں نے تم سے کبھی محبت کا کوئی دعویٰ کیا، نہ کبھی محبت کا اظہار کیا، نہ مانگا۔ اس کو ایک پل کے لیے اپنے سامنے کھڑی لڑکی پر ترس تو بہت آیا تھا، مگر وہ اس کی غلط فہمی جلد دور کر دینا چاہتا تھا۔ حیدر کی بات پر عشاء بس خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ اس کو اس سے محبت نہیں تھی، صرف ایک دوست کی نظر سے دیکھتا تھا اس کو۔ چھند سے بہت کچھ اس کے اندر ٹوٹا تھا۔ دیکھو عشاء، اگر میری باتوں کی وجہ سے تمہارا دل دکھا ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن تم اس بات کو جتنی جلدی ہو تسلیم کر لو تمہارے لیے اچھا ہوگا، اور بہتر ہے آج سے نہ میں تم سے بات کروں گا اور نہ تم مجھ سے، یہی ہم دونوں کے لیے اچھا رہے گا۔ وہ ایک نظر خاموش کھڑی عشاء کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ عشاء کی نظریں اس کے قدموں پر تھیں جو اس سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ نیکسٹ سین۔ بس منال بیٹا، مجھ سے اب اور نہیں کھایا جائے گا، رہنے دو بیٹا۔ نمرا بیگم بہت ہی محبت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہیں امی، بس تھوڑا سا اور کھا لیں، دیکھیں نا بس پورا ختم ہونے ہی والا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کی طرف چمچ بڑھایا تھا، اور اس کی ضد پر نمرا بیگم کو کھانا ہی پڑا۔ کل ہی ان کی ہاسپٹل سے چھٹی ہو گئی تھی، اور بس منال کسی چھوٹے سے بچے کی طرح ان کا خیال رکھ رہی تھی۔ ان کے چھوٹے زخم تو ٹھیک ہو گئے تھے، مگر سر پر لگی چوٹ گہری تھی، جس وجہ سے تھوڑا وقت لگنا تھا انہیں ٹھیک ہونے میں۔ بس بیٹا، اب بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اس بار نمرا بیگم نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی روک دیا تھا۔ ان کے اس طرح سے کرنے پر منال نے خفگی سے چمچ واپس پلیٹ میں رکھ دیا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، مان لی آپ کی بات، آپ آرام کریں، میں یہ سب رکھ کر آتی ہوں، پھر آپ کو دوائی بھی کھانی ہے۔ منال ٹرے اٹھا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹا ابھی تو کھانا کھایا ہے، میں تھوڑی دیر میں کھا لیتی ہوں، بلکہ میں خود ہی تمہیں یاد دلا دوں گی۔ منال کو اس کی ماں اس وقت کسی چھوٹے سے بچے کی طرح لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے امی جان، آپ کی یہ بات بھی مان لیتی ہوں۔ اگر کاوش یہاں ہوتا نا تو وہ آپ کی ایک نہ سنتا۔ وہ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پھر سے ان کے پاس آ بیٹھی تھی۔ ارے ہاں، کاوش کہاں گیا؟ آج صبح سے نظر نہیں آیا۔ انہیں ایک دم کاوش کا خیال آیا تھا۔ جب آپ سو رہی تھیں تب وہ چلا گیا تھا، اس کی کوئی ضروری میٹنگ تھی۔ میں نے بولا کہ آپ کو اٹھا دیتی ہوں، پر اس نے منع کر دیا۔ کہہ رہا تھا فری ہو کر جلدی واپس آ جائے گا۔ وہ ان کو تفصیل سے بتانے لگی تھی۔ منال بول رہی تھی اور وہ خاموشی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ صرف ایک منال کے علاوہ اور تھا ہی کون ان کا؟ منال کے بعد وہ اس گھر میں کیا کریں گی، کیسے رہیں گی وہ اس کے بغیر؟ مگر ایک نہ ایک دن تو اس کو جانا ہی تھا۔ لیکن اب کاوش کے آ جانے سے ان کی یہ فکر بھی ختم ہو گئی تھی۔ اللہ نے اگر ان کی ایک بیٹی کو اس سے دور کر دینا تھا تو ایک بیٹا بھی تو ان کو دیا تھا نا۔ کیا ہوا امی، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ ان کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ ان سے مخاطب ہوئی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی۔ جاؤ تم یہ برتن رکھ آؤ، پھر مجھے دوائی بھی تو دینی ہے تمہیں۔
निम्रा बेगम के जवाब पर वो बस मुस्कुरा कर रह गई थी। नेक्स्ट सीन। पूरा दिन इस घर में इधर से उधर घूमने के बाद वो फिर से अपने कमरे में वापस आई थी। 2 दिन हो गए थे उसको इस घर में कैद हुए। यहाँ से निकलना तो दूर, उसको इस घर में कोई फोन तक नजर नहीं आया था। उसको शिद्दत से अपने भाई की याद आ रही थी। इन 2 दिनों में वो कितना रोई थी अपने भाई के लिए, मगर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से काविश की हरकतें उसकी मुश्किल मजीद बढ़ा रही थी। वो कैसे उस शख्स के साथ एक ही घर में रह सकती थी जो पल पल अपना रंग बदलता रहता था। वो तो शुक्र था कि पिछले 2 दिन से वो उसको घर में नजर नहीं आया था। रिजवा उसके यहाँ आने से पहले इस घर से निकलने का सोच रही थी। वो बेड के पास खड़ी सोच ही रही थी कि अचानक उसकी नजर बेड की साइड टेबल पर रखे मोबाइल पर पड़ी। मोबाइल देखकर उसकी आंखों में यकदम चमक आई थी। वो उसको उठाने के लिए तेजी से बढ़ी। वो मोबाइल देखकर इतनी खुश हुई थी कि उसने ये सोचने की जरूरत भी महसूस नहीं की थी कि अब मोबाइल आया कहाँ से था। मोबाइल में कोई लॉक ना होने की वजह से उसने जल्दी से अपने भाई का नंबर डायल किया था। वो अपने भाई से बात करने का सोच कर ही बहुत खुश हो रही थी। ये क्या हो रहा है? अपने पीछे उसकी रोबदार आवाज सुनकर वो यकदम से पीछे मुड़ी थी। काविश को अपने सामने देखकर रिजवा के हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिरा था। मैंने पूछा, क्या हो रहा था अभी? वो उसको सख्त नजरों से घूरता उसकी तरफ बढ़ा था। रिजवा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इस वक्त कमरे में मौजूद होगा। वो मैं अपने भाई से बात करना चाहती थी। वो उसकी घूरती हुई नजरों से घबरा कर जल्दी से बोली थी। क्यों बात करनी थी? जब मैं कह चुका हूं कि अब से तुम मेरी कैद में हो, मेरी मर्जी के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकती, तो फिर क्यों करनी थी तुमने अपने भाई से बात? क्या मैंने इजाजत दी तुम्हें? उसकी बात सुनकर काविश को बड़ा गुस्सा आया था। जितनी वो कोशिश करता था उससे नफरत कम करने की, उसके बाप भाई का नाम सुनकर उसकी नफरत में इजाफा ही होता था। पर मुझे बात करनी है अपने भाई से, नहीं रहना मुझे आपके साथ। मैं बस अपने भाई के पास जाना चाहती हूँ। वो किसी जिद्दी बच्चे की तरह बोली थी। आंखें नम हुई थी अपने भाई के नाम से, जबकि उसकी बात से काविश का गुस्सा मजीद बढ़ा था। उसने सख्ती से उसका बाजू पकड़कर उसको अपने करीब किया था। वो कैसे उसके सामने उसकी बात मानने से इनकार कर रही थी। अब से तुम्हें यहीं इसी घर में रहना है, मेरे साथ, मेरे करीब। इस सब की आदत डाल लो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। वो उसकी आंखों में देख रहा था। नहीं डालनी मुझे कोई आदत, नहीं रहना मुझे आपके साथ। मुझे बस अपने भाई के पास जाना है। भाई सही कहते हैं, आप बहुत बुरे इंसान हैं। वो रोते हुए बस बोलती जा रही थी, जबकि उसकी बात सुनकर काविश के माथे पर बल पड़े थे। उसकी पकड़ रिजवा के बाजू पर मजीद सख्त हुई थी। बस बहुत हो गया, खामोश हो जाओ रिजवा, बहुत बोल ली हो तुम। अगर तुम खामोश नहीं हुई ना तो मैं तुम्हें बहुत बुरा बनकर दिखाऊंगा। इस बार उसकी आवाज ऊंची हुई थी, मगर रिजवा ने तो जैसे सुनी ही नहीं थी। नहीं, मुझे मेरे भाई के पास जाना है, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो आज एक छोटे बच्चे की तरह जिद पर अड़ी हुई थी। रिजवा, सुना नहीं तुमने? उसने फिर से घूरा, मगर उसको होश ही कहाँ था। ना वो डर रही थी उसकी बात, ना वो मान रही थी। नहीं, मैंने कहा ना कि इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, वो उस पर झुका। रिजवा को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। आंखों में पानी भर आया था। उसके जुदा होने पर रिजवा बुरी तरह सांस लेती बेड पर गिरने के अंदाज में बैठी थी, जबकि काविश आराम से खड़ा उसको बुरी तरह सांस लेता हुआ देख रहा था। तुम सिर्फ मेरी हो रिजवा, सिर्फ मेरी। आज तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अगर आइंदा तुमने मुझे छोड़ कर जाने की बात की ना तो मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि बुरा इंसान कैसा होता है, और उस वक्त मुझसे रहम की उम्मीद बिल्कुल मत रखना। वो उसके ऊपर झुका वार्न करने के अंदाज में बोला था। उसके फिर से करीब आने पर रिजवा ने डर के अपनी आंखें बंद की थी। कुछ लम्हों तक जब कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने यकदम आंखें खोली तो इस बार भी कमरे में कोई नहीं था। वो बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर पहले वाला मंजर याद करके उसने फौरन से अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाया था। नेक्स्ट सीन। वो आज पूरे 3 दिन बाद वापस ऑफिस आई थी। यहाँ आना उसकी मजबूरी थी। बस कुछ दिन और इस शख्स को बर्दाश्त करना था। ऊपर से वो उस पर एक एहसान कर चुका था जो वो जल्द से जल्द उतार देना चाहती थी।
اس سے بات کرنے کے لیے وہ سیدھا اس کے آفس میں آئی تھی۔ اس کے روم کا دروازہ نوک کرنے کے بعد کچھ پل کھڑی اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی۔ اجازت ملنے پر وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی حیدر کی نظر پڑی تو اس دن والا منظر یاد کر کے اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ اس کو کاوش کے ساتھ دیکھ کے حیدر کو یہی لگنے لگا تھا کہ وہ کاوش کے کہنے پر یہاں جاب کر رہی ہے، شاید اس کے ذریعے کاوش اس پر نظر رکھ رہا ہے۔ کیا آپ کے پاس وقت ہے؟ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ وہ حیدر کی طرف دیکھ کر آگے بڑھی تھی۔ اس نے ہسپتال کا سارا خرچہ ادا کیا تھا۔ یہ بات اس نے کاوش سے اور اپنی ماں سے چھپائی ہوئی تھی۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا تو وہ دونوں کو کیا جواب دیتی؟ وہ اس شخص کا احسان بالکل نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کا سارا خرچ اتار دے گی۔ مس منال، اگر آپ کوئی ضروری کام کی بات کرنے آئی ہیں تو ضرور کریں، لیکن فالتو باتوں کے لیے میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ وہ مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ اس کی نظریں ابھی بھی فائل پر ہی تھیں، کیونکہ وہ اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اگر اسی طرح اس کے سامنے کھڑی رہی تو یقیناً وہ اپنا غصہ مزید برداشت نہ کر پاتا۔ بس آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ کا کتنا خرچہ ہوا ہے میری امی پر، تاکہ میں آپ کو واپس کر سکوں۔ اس نے یہاں آنے کی اصل وجہ بتائی تھی۔ وہ اس کا کوئی احسان نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ مس منال، جو خرچ ہونا تھا ہو گیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ اپنا کام کریں۔ منال کی بات نے اس کا غصہ مزید بڑھایا تھا۔ اس وقت اس نے ہمدردی میں نہیں اپنی محبت میں اس کی ہیلپ کی تھی۔ ضرورت ہے سر، کیونکہ میں اپنی ممی کے معاملے میں کسی کا احسان نہیں رکھنا چاہتی، اس لیے آپ بتا دیں تو بہتر ہوگا، وہ بیزاری سے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر حیدر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کی محبت کو احسان سمجھ رہی تھی۔ مطلب آپ احسان اتارنا چاہتی ہیں؟ وہ اس پر نظریں جمائے بولا تھا۔ اس وقت اس کا لہجہ کسی بھی جذبات سے خالی تھا۔ جی، صحیح سنا آپ نے، وہ بھی اس سے کم نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، پھر نکاح کر لو مجھ سے، اس نے جیسے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا، جبکہ اس کے جواب سے منال کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کچھ دیر پہلے تو بہت بول رہی تھی، کسی کا احسان نہیں رکھتی۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ منال کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ میرا دماغ بالکل درست ہے، بلکہ آپ کے سوال کا میں نے سیدھا سا جواب دیا ہے۔ میں احسان اتارنے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس وقت وہ بولتا ہوا کہیں سے بھی حیدر علی نہیں لگ رہا تھا جو اس سے محبت کرتا تھا۔ صحیح کہا آپ نے، آپ درست کہہ رہے ہیں، بس میں ہی غلط تھی کہ پہلے کیوں نہیں سمجھ پائی کہ یہ سب آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے، تاکہ آپ اس طرح کی شرط رکھ سکیں میرے ساتھ۔ منال کو اس وقت خود پہ بھی غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کیوں نہیں روک پائی تھی اس کو۔ بالکل صحیح کہا۔ اور اب وہ منال کہاں گئی جو کچھ وقت پہلے بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی؟ کیا ڈر گئی ہوں مجھ سے؟ سیدھی طرح بول دو کہ تم نہیں کر سکتی۔ وہ اس کو اکسا رہا تھا۔ حیدر یہ سب جان کر رہا تھا۔ اس کا مقصد صرف کاوش کو سبق سکھانا تھا منال کے ذریعے۔ مجھے منظور ہے، اس نے جیسے ان چند لفظوں میں اپنی بات ختم کی تھی۔ اگر وہ حیدر علی تھا تو وہ بھی منال تھی۔ اس نے بھی جیسے کچھ سوچ کر یکدم سے اپنا فیصلہ لیا تھا، جبکہ اس کا جواب سن کر حیدر کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ نیکسٹ سین۔ کیا بات ہے حسن بھائی، آپ جب سے آئے ہیں اسی طرح خاموشی سے بیٹھے ہیں، کیا ہوا؟ کوئی پریشانی والی بات ہے؟ حسن صاحب آج پھر سے رضویٰ اور سارا سے ملنے آئے تھے، مگر سارا کب سے نوٹ کر رہی تھی کہ نہ تو وہ پہلے کی طرح رضویٰ سے ہنس بول رہے تھے اور ان کی باتوں کا جواب بھی بس ہاں نہ میں دے رہے تھے۔ سارا پہلے تو نظر انداز کرتی رہی، مگر جب ان کو حسن صاحب کے چہرے پر پریشانی نظر آئی تو وہ ان سے پوچھے بغیر رہ نہ سکی۔ حسن بھائی کیا ہوا ہے؟ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ انہوں نے جب کوئی جواب نہ دیا تو سارا نے پھر سے حسن کو مخاطب کیا تھا۔ سارا کے پھر سے بلانے پر حسن جیسے ہوش میں آئے تھے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تم پریشان مت ہو۔ انہوں نے سارا کو ٹالنا چاہا تھا۔ اب وہ سارا کو کیا بتاتے کہ وہ اس کے شوہر کی وجہ سے پریشان ہے، جو دوسری عورت کی وجہ سے اپنی خوشیاں برباد کرنا چاہ رہا تھا، جس کے علاوہ اسے اور کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔
حسن نے اس دن کے بعد سے یاسر کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ تو جیسے ان کی سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ چند ماہ کے پیار کے لیے وہ اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہے تھے، اور دوسرا وہ سارہ کو اس بارے میں بتانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر سارہ کو معلوم ہو گیا تو وہ ان کو چھوڑ کر چلی جائے گی اور ان کے بچوں کو بھی ان سے دور کر دے گی، اور یہ سب جاننے کے بعد وہ ضرور کوئی فیصلہ لیتی جو وہ نہیں چاہتے تھے۔ اس وقت وہ بڑے خود غرض بنے ہوئے تھے۔ بھائی، کہیں آپ کے اور یاسر کے بیچ تو کوئی بات نہیں ہوئی؟ کیونکہ آج کل یاسر کا رویہ بھی بہت عجیب سا ہے۔ سارہ کو کچھ دن پہلے والا واقعہ یاد آیا تھا جب یاسر نے چھوٹی سی بات کے لیے رضوہ کو کتنی بری طرح ڈانٹ دیا تھا۔ وہ بیچاری بچی بری طرح سے رونے لگی تھی۔ سارہ نے بہت مشکلوں سے اس کو چپ کروایا تھا۔ اس وقت بھی ان دونوں نے لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ سارہ ایک سمجھدار خاتون تھی، اس لیے بات سنبھال لی تھی۔ نہیں سارہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسا تم سوچ رہی ہو۔ آج کل آفس میں کام زیادہ ہے نا، اس لیے وہ تھوڑا ایسا ہو رہا ہے۔ تم اس کی باتوں پر زیادہ دھیان مت دیا کرو۔ حسن نے پھر سے اپنے دوست کی سائیڈ لی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ سارہ ان کی بات سن کر پرسکون انداز میں بولی تو حسن بس خاموشی سے ان کو دیکھتے رہے تھے۔ اس وقت وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہے تھے۔ ایک طرف ان کا دوست تھا تو دوسری طرف سارہ جو ان کی بہن کی طرح تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ اس وقت وہ خود کو بری طرح پھنسا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ نیکسٹ سین۔ وہ جیسے ہی واش روم سے نکلا تو اس کی نظر صوفے پہ بیٹھی رضوہ پر پڑی، جو اپنے سامنے ٹیبل پر رکھے ناشتے کو دیکھتی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ یہ بھی اسی کا حکم تھا کہ وہ روز اس کے آفس جانے سے پہلے کمرے میں ناشتہ کرے، وہ بھی اس کی نظروں کے سامنے۔ اس کی بات ماننے پر کاوش کے لب مسکرا دیے تھے، اور ایسا شاید پہلی بار ہوا تھا کہ وہ دل سے اس کے لیے مسکرایا تھا۔ یہ ناشتہ تمہارے دیکھنے کے لیے نہیں ہے، اسے ختم بھی کرو جلدی سے۔ وہ تیز آواز میں اس سے مخاطب ہوا اور آہستہ سے چل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آواز سن کر رضوہ اپنی سوچوں سے باہر آئی اور نظر اٹھا کر جیسے ہی اس کی طرف دیکھا، اس پر نظر پڑتے ہی اس نے اتنی ہی جلدی سے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہوا تھا۔ نہیں، میں ختم کر چکی ہوں۔ اس کی خود پر جمی نظروں کو محسوس کر کے اس نے جلدی سے کپ اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ اس نے پھر سے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، جبکہ کاوش آرام سے کھڑا اس کی گھبراہٹ کو انجوائے کر رہا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ اس کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس وقت اس نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی۔ اچھا، اگر ناشتہ کر ہی لیا ہے تو چلو میرے لیے شرٹ نکال دو اچھی سی، وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتا ہوا بولا، جبکہ اس کا دوسرا حکم سن کر رضوہ بغیر اس کی طرف دیکھے اپنی جگہ سے جلدی سے کھڑی ہوئی اور وارڈروب کی طرف بڑھی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ اس کے کسی بھی کام کو منع نہیں کر سکتی، وہ زبردستی بھی اس سے یہ کام کروا ہی لے گا۔ وارڈروب کے پاس کھڑی ہو کر وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کون سی شرٹ نکالے۔ اس میں موجود ساری ہی شرٹس اچھی تھیں۔ ایک شرٹ نکالنے میں اتنا وقت لگتا ہے تمہیں؟ وہ کنفیوز سی کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے جب وہ اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا تھا اور اتنا قریب تھا کہ بولتے وقت اس کے لب رضوہ کے بالوں کو چھو رہے تھے۔ نہیں، بس نکل ہی رہی ہے۔ اس کے اتنے قریب آ جانے پر رضوہ کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بامشکل ایک شرٹ نکالی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کو شرٹ دینے کے لیے پلٹی تو اس نے خود کو اس کے سینے سے ٹکرانے سے بچایا تھا۔ وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا کہ رضوہ کا وجود اس کے چوڑے جسم کے آگے جیسے چھپ سا گیا تھا۔ کاوش ایک نظر اس کے گھبرائے اور کانپتے وجود کی طرف دیکھتا اس کے ہاتھ سے شرٹ لے کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے جانے پر رضوہ نے اپنا رکا سانس بحال کیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو درست کرنا چاہا تھا، جبکہ کاوش کھڑا آئینے میں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ رضوہ، یہاں آؤ، آپ کا کام کر دیا ہے میں یہ سب برتن کچن میں رکھ کے آتی ہوں۔ وہ جلدی سے ٹیبل پہ رکھی ٹرے اٹھانے لگی تھی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ تم نے میرا کام کیا ہے، اب مجھے بھی تو موقع دو۔ وہ اس کو دروازے کی طرف جاتے دیکھ کر شرارتی انداز میں بولا تھا، جبکہ رضوہ اس کی بات کو انسنا کرتی تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ تمہارا یہ ڈر ہی مجھے تمہارے اور قریب کرتا ہے میری بلبل۔ وہ اس کو وہاں سے نکلتا دیکھ کر خود سے بولا تھا اور پھر سے اپنے آفس جانے کی تیاری کرنے لگا۔
नेक्स्ट सीन। काविश बेटा ज़रा पता तो करो आखिर ये मिनाल कहाँ रह गई है, इस वक्त तक तो वापस आ जाती है। निम्रा बेगम अपने पास बैठे काविश की तरफ देखकर फिक्रमंदी से बोली थी। उनके अंदाज में बेचैनी को काविश अच्छे से महसूस कर सकता था। खाला आप परेशान ना हो, मैंने अभी कॉल की है, उसको बस आने ही वाली है, फिक्र ना करें, उसने उन्हें तसल्ली दी। वो ऑफिस से वापसी पर उनके पास आया था, उनको परेशान देखकर उनके पास ही रुक गया। लो आ गई, मैंने कहा था ना कि रास्ते में होगी। दरवाजे पर बेल बजी तो वो उनकी तरफ देखकर अपनी जगह से खड़ा हुआ था और बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला अपने सामने खड़े शख्स को देखकर वो हैरान हुआ था। तुम यहाँ? वो मीनाल के साथ हैदर को देखकर हैरानगी से बोला। क्या हुआ काविश हसन, तुम मुझे यहाँ देखकर ही हैरान हो गए हो और जब तुम्हें आगे जो मालूम होगा उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा? वो एक नज़र अपने बराबर खड़ी मिनाल को देखकर बोला, जबकि खामोश खड़ी मिनाल इतना तो समझ गई थी कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मिनाल, ये शख्स क्या बकवास कर रहा है और तुम इसके साथ क्यों आई हो? क्या चल रहा है ये सब? वो अब सीधा मिनाल से मुखातिब हुआ था। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? ये सवाल मिनाल की तरफ से आया था। इस वक्त तीनों एक दूसरे से खड़े सवाल कर रहे थे। तुम मिनाल से क्यों पूछ रहे हो? मैं बता देता हूँ तुम्हें कि मैं और मिनाल निकाह कर चुके हैं और ये खुशखबरी तुम लोगों को बताने आए हैं। उसने काविश के साथ साथ निम्रा बेगम के सर पर भी जैसे कोई बम फोड़ा था। वो उन लोगों की तेज आवाज सुनकर वहां आई थी, मगर इस अनजान शख्स के मुंह से ये अल्फाज सुनकर वो जैसे अपनी जगह खड़ी रह गई थी। ये मैं क्या सुन रही हूँ मिनाल? क्या बोल रहा है ये शख्स? बोल दो कि ये सब झूठ है। वो तेजी से मिनाल के पास आई और उसको बुरी तरह से झंझोड़ा था, जबकि काविश खड़ा गुस्से से हैदर को सख्त नजरों से घूर रहा था। वो इतना तो समझ चुका था कि हैदर ये सब क्यों कर रहा है। बस एक बात उसकी समझ नहीं आ रही थी कि मिनाल की उससे मुलाकात कैसे हुई, और ये बात मिनाल से ही मालूम होती। अम्मी, ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं हैदर की कंपनी में जॉब करती हूँ और हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। हैदर के डैड राजी ना होते इस रिश्ते के लिए, इसलिए हमें इस तरह से निकाह करना पड़ा। ये सब बातें उसने आते वक्त सोची हुई थी, इसलिए बिना रुके बोलती गई। अम्मी, मैं इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, निम्रा बेगम का हाथ उठा और उसके चेहरे पर अपना निशान छोड़ चुका था। हैदर ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली थी। वहीं काविश अपने गुस्से पर जब्त किए खड़ा था। दिल तो उसका भी कर रहा था कि हैदर को मारने का, जो वो इन दोनों के बीच उसकी बहन को लेकर आ गया था। ये सब करते वक्त में जरा शर्म नहीं आई? एक बार भी अपनी माँ का ख्याल नहीं आया तुम्हें? निम्रा बेगम उसकी तरफ देखकर गुस्से से बोली थी, मगर उनको तो अपनी बेटी पर सही से गुस्सा भी नहीं करना आता था। जबकि मिनाल खामोशी से खड़ी उनको देख रही थी। वो उनको नहीं बता सकती थी कि उसने ये सब क्यों और किसके लिए किया था। उसको लग रहा था कि हैदर ने उसको पाने के लिए ये सब किया है, और वो उसको बता देना चाहती थी कि वो उसको हासिल करके भी हासिल नहीं कर सकता। अम्मी, मैं मानती हूँ बहुत बड़ी गलती की है मैंने, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज माफ कर दें। उसने उनके हाथ थामने चाहे जिसे उन्होंने बड़ी बेदर्दी से झटका था। काविश, इससे बोल दो चली जाए ये यहाँ से, मुझे इसकी कोई बात नहीं सुननी, और तुम भी दरवाजा बंद करके अंदर आ जाओ। वो एक शिकवा भरी नजर उस पर डालकर अंदर की तरफ चली गई थी, जबकि मिनाल उनको आवाजें देती रह गई। मेरी बहन को इस सब के बीच लाकर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया हैदर, बिल्कुल भी नहीं। उनके जाने के बाद काविश गुस्से से उसकी तरफ लपका और गुस्से से उसका कॉलर पकड़ा था। आराम से काविश साहब, गुस्सा मुझे भी करना आता है, और जब तुमने मेरी और डैड की बात नहीं मानी तो नया तरीका अपनाना पड़ा मुझे। उसने काविश की पकड़ से आजाद करवाया खुद को और रोती हुई मिनाल का बाजू पकड़कर वहां से अपनी कार की तरफ बढ़ा था। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है हैदर, बिल्कुल भी नहीं। वो हैदर की पुश्त को देखकर बोला था। उनकी कार एक घर के आगे आकर रुकी थी। सारा रास्ता उन दोनों के बीच खामोशी ही रही। ना हैदर ने उसको कुछ बोला, ना मिनाल ने उसको कुछ कहने की जरूरत महसूस की थी। इस वक्त मिनाल बस अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। उसने कभी अपनी माँ को इस तरह से दुख देने के बारे में सोचा नहीं था। वो अपनी माँ को मना लेगी, उसने सोच लिया था। हैदर एक नज़र उसको देखकर अपनी साइड का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। फिलहाल वो इस निकाह के बारे में अपने डैड को नहीं बता सकता था, इसलिए वो उसको लेकर अपने दूसरे घर आ गया था।
وہ گھر جو صرف اس کا تھا، جس کو اس نے خود سے خریدا تھا۔ حیدر کے کار سے نکلنے کے بعد منال بھی آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکلی اور اس کے پیچھے چل دی تھی۔ اس نے غصے میں آ کر نکاح تو کر لیا تھا، مگر آگے وہ کیا کرے گی، اس نے اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ وہ دونوں اس وقت اپنی اپنی سوچوں میں تھے، دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ ان کو آگے کیا کرنا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ یہ گھر تھا تو چھوٹا مگر بہت خوبصورت تھا۔ منال ایک پل کے لیے بس دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ کیا ساری رات یہیں رکنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ چلو تمہیں کمرہ دکھا دوں۔ حیدر جو آگے تھا اس کو وہیں رکا دیکھ کر پلٹ کر اس سے مخاطب ہوا تھا۔ حیدر کی بات پر وہ اس کو گھورتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس کا فی الحال موڈ نہیں تھا بحث کرنے کا، ورنہ ارادہ تو اس کا کوئی سخت جواب دینے کا ہی تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ ایک کمرے کے آگے آ کر رکا۔ یہ رہا ہمارا کمرہ، اب سے تمہیں یہیں رہنا ہے، وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ اس وقت اس کا لہجہ کسی بھی قسم کے جذبات سے خالی تھا۔ ہمارا نہیں، مجھے میرے کمرہ چاہیے جہاں میں اکیلی رہوں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر دانت پیستی ہوئی بولی تھی۔ اب اس کی برداشت ختم ہو چکی تھی، ورنہ اپنی ماں کے سامنے وہ خاموش ہی تھی۔ جبکہ حیدر اس کی گھوری کو نظر انداز کرتا زور سے ہنسا تھا، جیسے اس کی بات کا مذاق بنا رہا ہو۔ لگتا ہے تمہاری میموری کمزور ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، میں تمہیں یاد دلا دیتا ہوں کہ اب تم منال نہیں، منال حیدر علی بن چکی ہو۔ اس کا مطلب آج سے تم اور میں ہم ہیں، اس لیے یہ کمرہ بھی ہم دونوں کا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ تم اور میں کبھی ہم نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات، کسی غلط فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہارے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہ لوں گی۔ منال غصے سے اس کی طرف انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں بولی تھی۔ حیدر جو بڑی دلچسپی سے اس کے غصے سے لال پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا، منال کی بات پر وہ ایک دم آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر منال کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ منال جو غصے سے اس کو دیکھ رہی تھی، حیدر کے ایسا کرنے پر سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ رہنا تو تمہیں میرے ساتھ ہی ہے، وہ بھی ایک ہی کمرے میں، اور یہ شادی تمہاری بھی مرضی سے ہوئی ہے، تو اب یہ نخرے کس بات کے؟ وہ ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ مرضی نہیں، تم نے مجبور کیا ہے مجھے، میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ منال جل ہی تو گئی تھی اس کی مسکراہٹ دیکھ کر۔ اس نے اس کی پکڑ سے اپنا ہاتھ آزاد کروانا چاہا، مگر مقابل کی پکڑ مضبوط تھی۔ جبکہ اس کی بات پر حیدر سوچ کر رہ گیا تھا کہ کیوں کیا اس نے اس کو مجبور؟ کاوش سے اپنی بہن کو آزادی دلانے کے لیے، یا اس کو دھوکہ دینے کے لیے جو وہ کاوش کے ساتھ ملی ہوئی تھی، یا پھر اس محبت کے لیے جو وہ اس سے کرتا تھا؟ اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں وہ اس کو چھوڑ کر نہ چلی جائے، اس لیے اس کو اپنے ساتھ اپنے قریب رکھنے کے لیے اس نے یہ نکاح کیا۔ کیا وجہ تھی آخر؟ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ چلو مجبوری میں ہی صحیح، بیوی تو بن گئی ہو نا میری، تو کیوں نہ میں اب اپنے شوہر ہونے کا فائدہ اٹھا لوں؟ اس نے منال کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کیا۔ دور رہو مجھ سے، تم میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ منال اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کو دور کرنے لگی۔ یہ تو اب بہت مشکل ہے بیگم، لیکن آج بے فکر رہو کیونکہ آج میرا دوسرا پلان ہے، اس لیے تم آرام سے جا کر سو جاؤ، کل ملاقات ہوگی۔ وہ اس کی طرف ایک آنکھ دبا کر بولا اور اس کو غصے میں چھوڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، مگر جاتے جاتے باہر سے لاک کرنا نہیں بھولا تھا۔ جبکہ منال اس کے جانے کے بعد غصے میں زور سے دروازہ بند کرتی کمرے میں چلی آئی تھی۔ یہ شخص اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اپنے بدلے میں اس نے خود کے ساتھ کتنا بڑا مذاق کیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ منال، وہ مجھے پیار نہیں کرتا، پتہ ہے اس نے مجھے کیا کہا؟ عیشا بری طرح رو رہی تھی کہ اس سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ اس کے پاس بیٹھی منال سے اس کی یہ حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بولتا ہے کہ آج تک اس نے صرف مجھے ایک دوست کی نظر سے دیکھا ہے، دوست کے علاوہ وہ مجھے اور کچھ نہیں سمجھتا۔ اس کا مطلب جانتی ہو، اس نے مجھے کبھی پیار ہی نہیں کیا، اور ایک میں تھی جو اس سے اتنی محبت کرنے لگی۔ عیشا نے روتے ہوئے منال کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ اس کے بکھرے بال، رونے کی وجہ سے سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر منال کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ جب سے وہ یونی سے واپس آئی تھی بس تب سے کمرے میں بند تھی۔ منال کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو وہ عیشا کے کمرے میں آئی اور اس کے پوچھنے پر وہ اس کو سب بتاتی چلی گئی،
اور اب منال کو اس کو چپ کرانا مشکل ہو گیا تھا۔ بس کریں آپی، آپ کیوں اس شخص کے لیے رو رہی ہیں؟ میں نے کتنی بار آپ کو سمجھایا تھا کہ ان رئیس لوگوں کو ہم جیسے لوگوں کے احساسات کی کوئی قدر نہیں ہوتی، لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ اس نے اپنی بہن کے آنسو صاف کیے تھے۔ ہاں منال، تم صحیح کہتی تھی، میں ہی پاگل تھی اس شخص کے لیے، اور آج دیکھو میں نے اپنے پاگل پن میں کتنا غلط کر لیا ہے اپنے ساتھ۔ اب پوری یونی میرا مذاق بنائے گی، سب ہنسیں گے مجھ پر۔ کیا کروں میں منال؟ بہت مشکل میں ہوں میں اس وقت۔ عیشا اپنی بات کہہ کر ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ منال کو اس وقت اپنی بہن پر بڑا ترس آ رہا تھا۔ اس وقت کے لیے ہی تو سمجھاتی تھی وہ اس کو۔ آپی پلیز آپ چپ ہو جائیں، کوئی مذاق نہیں بنائے گا آپ کا۔ 1-2 دن بعد سب بھی بھول جائیں گے، اور اگر کسی نے آپ کو پریشان کیا تو آپ مجھے بتانا آ کر، میں اچھے سے دیکھ لوں گی اس کو۔ اس نے بات کو مذاق کے انداز میں کہا، مقصد صرف اپنی بہن کو ہنسانا تھا، جبکہ اس کی بات پر عیشا خاموشی سے صرف اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ جتنا وہ بول رہی تھی سب اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ وہاں پر لوگ ایسی باتوں کی ہی تو تلاش میں رہتے تھے۔ اچھا آپی، آپ آرام کریں، میں چلتی ہوں۔ اور ہاں، اب اگر آپ دوبارہ روئی نا تو میں امی کو بتا دوں گی جا کر۔ اس نے اپنی طرف سے دھمکی دی اور عیشا کے آنسو صاف کر کے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ منال، اس کو جاتا دیکھ کر عیشا نے اسے پکارا تھا۔ عیشا کی آواز پر منال نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ منال، تم کبھی میری طرح غلطی مت کرنا ورنہ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ عیشا کی بات پر منال ہلکے سے مسکرائی تھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کو کیا پتا تھا کہ وہ آخری بار اپنی بہن کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ اگلی صبح منال اور نمرا بیگم کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ عیشا ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ نمرا بیگم تو بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ شوہر کے بعد اب ان کی بیٹی بھی ان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس مشکل وقت میں منال نے اپنی ماں کو سنبھالا تھا۔ صرف ایک وہی جانتی تھی کہ اس کی بہن نے اپنی جان کیوں لی، لیکن اس نے اپنی ماں کو بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں کو دکھ ہو یہ سب جان کر۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ منال کے دل میں حیدر کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ یہی سوچنے لگی کہ اس کی وجہ سے اس کی بہن ان لوگوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ 2 سال سے وہ اسی نفرت میں تھی، اور پھر ایک دن حیدر اس کو نظر آ گیا۔ اس نے کبھی بدلہ لینے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر جب اس نے منال سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو تب اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا، اور اپنی اسی نفرت میں اس نے حیدر سے نکاح کر لیا۔ وہ اس کو اپنی محبت کے لیے تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کو حاصل کر کے بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ اس کی سوچ تھی۔ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا وہ اس بات سے بے خبر تھی۔ کیا پتا اس کو بھی حیدر سے محبت ہو جائے، کب کیا ہو جائے، کون جانتا ہے۔ نیکسٹ سین، وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا سگریٹ کے گہرے گہرے کش لے رہا تھا۔ اس وقت اس کے ہر ایک انداز میں بے چینی تھی۔ کبھی تو اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگتا تو کبھی واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا۔ نمرا بیگم کو ان کے کمرے میں لے جانے کے بعد سے وہ بس یہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے فی الحال تو ان کو بہت مشکل سے سنبھال لیا تھا، مگر اس کو ان کی فکر ہو رہی تھی۔ آج جو کچھ بھی ہوا وہ اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حیدر اپنی بہن کو اس سے آزادی دلانے کے لیے ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے منال یا نمرا بیگم کو کوئی بھی پریشانی ہو، اس لیے اس نے رضوہ کو بھی الگ گھر میں رکھا ہوا تھا، مگر اس سب کا کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اس کو رہ رہ کر حیدر پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسے اس کی بہن کو ذریعہ بنا سکتا ہے؟ ساتھ میں اس کو منال کی بے وقوفی پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس طرح سے نکاح کر سکتی ہے۔ کاش کہ وہ اس کو پہلے رضوہ اور اس کی فیملی کے بارے میں آگاہ کر دیتا تو شاید آج وہ حیدر کی سازش کا شکار نہ ہوتی۔ لیکن اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ منال کو اس سے آزادی ضرور دلا کر رہے گا، مگر وہ رضوہ کو چھوڑنے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا تھا۔ دوسرا، اس کو خود کی بے خودی پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا۔ کیوں وہ رضوہ کو اپنے قریب دیکھ کر سب بھول جاتا تھا؟ کیوں اس کی قربت اس کو سب بھلا دیتی ہے؟ اس کی نفرت جو وہ آج تک اس سے کرتا آیا تھا، وہ کبھی واپس نہ آتا اگر اس کو اپنے ڈیڈ کا وعدہ نہ پورا کرنا ہوتا۔ اپنی نفرت میں وہ اس رشتے کو ہی بھول چکا تھا۔ اگر اس کے ڈیڈ ضد نہ کرتے اور مرتے وقت اس سے وعدہ نہ لیتے تو وہ کبھی پلٹ کر نہ دیکھتا۔
جتنی نفرت وہ اب تک اس سے کرتا آیا تھا، رضویٰ کو اپنے پاس اپنے قریب دیکھ کر کہیں کھو سی جاتی تھی وہ تمام نفرت۔ اس کے پاس آتے ہی وہ خود کو بھی بھول جاتا تھا۔ رضویٰ کے سامنے وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پا رہا تھا، ورنہ اس کا ارادہ تو ساری زندگی اس کو تکلیف دینے کا تھا۔ اس کو تکلیف دے کر اس کو باپ کو سبق سکھانا چاہتا تھا وہ، تب جا کر اس کو سکون ملتا، پر سب کچھ الگ ہو رہا تھا۔ جیسا اس نے سوچا تھا ویسا بالکل نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے رضویٰ، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ غصے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ٹیبل پر پڑی اپنی کار کیز اٹھا کر باہر نکلا تھا۔ وہ کب سے ادھر سے ادھر کروٹ بدلتی سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس وقت اس کی آنکھوں میں نیند تھی، لیکن آنکھیں بند کرتے ہی جو چہرہ سامنے آ رہا تھا وہ چہرہ اس کی بے چینی کی وجہ تھا۔ وہ گھبرا کر کروٹ بدلتی مگر کچھ فائدہ نہیں۔ وہ اس کو دن میں تو پریشان کرتا ہی تھا مگر اب خوابوں میں آ کر اس کو پریشان کر رہا تھا۔ رضویٰ اس وقت مکمل اس کے سحر میں تھی، خود کو اس کی نظروں کے حصار میں محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنی کیفیت سے گھبرا کر آنکھیں بند کیے سائڈ سے تکیا اٹھا کر اپنے چہرے پر رکھا، ایسے جیسے خود کو اس کی نظروں سے چھپانا چاہ رہی ہو۔ اس طرح سے کرنے پر اس کو کچھ سکون سا ملا اور وہ یوں ہی لیٹی رہی۔ ابھی اس کو لیٹے ہوئے تھوڑا ہی وقت ہوا تھا کہ جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور کاوش اندر داخل ہوا۔ اس وقت بھی کمرے میں لائٹ آن تھی۔ کاوش کی نظر بیڈ پر لیٹی رضویٰ پر پڑی جو سینے تک کمبل اوڑھے چہرے پر تکیہ رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کو یوں آرام سے لیٹا دیکھ کر کاوش کا تو خون ہی کھول اٹھا تھا۔ وہ اتنا پریشان ہو رہا تھا اور ایک یہ تھی جو نیند کے مزے لے رہی تھی، جبکہ اس کی پریشانی کی وجہ وہی تھی۔ اس کے بھائی نے اس کی بہن سے نکاح کیا تھا صرف اس کی وجہ سے، اور وہ اتنی بے فکر ہو کر لیٹی تھی۔ کاوش غصے سے اس کی طرف بڑھا اور بے دردی سے اس کے چہرے سے تکیہ ہٹا کر دور پھینک دیا۔ رضویٰ جس کی ابھی آنکھ ہی لگی تھی، کاوش کی اس طرح سے کرنے پر یکدم سے ڈر کے مارے آنکھ کھولی، مگر کاوش کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر اس نے سختی سے کمبل کو اپنی مٹھی میں جکڑا تھا۔ میری نیند حرام کر کے تم اتنی سکون کی نیند کیسے سو سکتی ہو؟ اس نے رضویٰ کا بازو سختی سے پکڑ کر اس کو بیڈ سے کھینچ کر اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ بیچاری رضویٰ نیند میں ہونے کی وجہ سے گرتے گرتے بچی تھی۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس پر کس بات کا غصہ نکال رہا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے مگر اس کی سن کون رہا تھا؟ یہ جو سب کچھ بھی ہو رہا ہے نا، تمہارا بھائی مجھے تکلیف دینے کے لیے جو کر رہا ہے، اس سب کی وجہ تم ہو، صرف تم۔ وہ اس کے بازو پر اپنی گرفت سخت کرتا ہوا بولا۔ حیدر کی وجہ سے وہ اس وقت شدید غصے میں تھا اور اپنے اس غصے میں وہ رضویٰ کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا ہے اور نہ ہی میں نے، بلکہ آپ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہر روز ہر لمحہ۔ درد کی شدت سے رضویٰ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، جبکہ اس کی بات نے کاوش کے غصے کو مزید بڑھاوا دیا تھا۔ اب تک تو میں نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی، لیکن میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، وہ پہلے والے سرد لہجے میں بولا تھا، اور رضویٰ کو پیچھے زور سے بیڈ پر دھکا دیا۔ رضویٰ کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہ اس پر جھکا۔ اس کے ایسا کرنے پر رضویٰ کی نیند اب پوری طرح اڑ چکی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز! اس کی آواز میں پہلے دن والا ڈر تھا۔ وہی کر رہا ہوں جو مجھے پہلے ہی دن کر دینا چاہیے تھا، ورنہ آج تمہاری ہمت نہ ہوتی میرے سامنے بولنے کی۔ اس وقت اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو چکی تھیں۔ آج رضویٰ کو اس کے ارادوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے خوف کی وجہ سے زور سے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ چیخو اور زور سے چیخو، لیکن تمہاری آواز سننے کے لیے یہاں کوئی موجود نہیں ہے، وہ اس کو اپنی گرفت میں لیتا ہوا سخت لہجے میں بولا تھا۔ اور بس رضویٰ کی برداشت بس یہیں تک تھی، وہ اس کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ نیکسٹ سین۔ وہ جیسے ہی اپنے آفس میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران کھڑا رہ گیا تھا۔ منال اس کی چیئر پہ بیٹھی بڑے آرام سے اس کے حیران چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیسے آئیں؟ وہ چہرے پر حیرانی لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ جب وہ اس کو گھر چھوڑ کر آیا تھا تو اس نے دروازہ اچھی طرح سے لاک کیا تھا۔
لیکن وہ اب اس کے آفس میں اس کے سامنے موجود تھی۔ تمہیں شاید غلط فہمی تھی کہ تم مجھے قید کر کے رکھو گے اور میں آرام سے تمہاری قید میں رہ لوں گی۔ اگر آپ نے ایسا سوچا تھا تو میں آپ کی یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ وہ اپنے دونوں کوہنی ٹیبل پر رکھ کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے بڑی معصومیت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کا یہ انداز حیدر کے دل میں ہلچل مچا رہا تھا۔ یوں ہی تو وہ اس کو سب سے الگ لگی تھی۔ اس کا ہر انداز حیدر کو اپنا دیوانہ بناتا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا ہرگز نہیں سوچا تھا۔ اور دوسری بات، تمہیں گھر میں تو قید نہیں کر سکتا، مگر تم میرے ساتھ اس رشتے میں تو قید ہو گئی ہو۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو منال سچ میں جل گئی تھی اس کی مسکراہٹ دیکھ کر۔ صحیح کہا، یہ رشتہ میرے لیے کسی قید سے کم نہیں ہے۔ وہ بھی منال تھی، چپ نہ رہنے والی۔ فوراً جواب حاضر تھا، جبکہ اس کا جواب حیدر کو ذرا پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے منال کی چیئر کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کے ارد گرد ہاتھ رکھ کر اس پہ جھکا تھا۔ تو پھر کیوں ہوئی تم اس رشتے میں قید؟ جبکہ تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوئی، تو پھر کیا وجہ تھی؟ وہ اس پر مزید جھکا اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا۔ کل رات جس طرح کاوش اس کو منال کے ساتھ دیکھ کر حیران ہوا تھا، اس سے حیدر کو کہیں نہ کہیں یہ لگا تھا کہ کاوش اس کی جاب کے بارے میں واقف نہیں تھا۔ مطلب صاف تھا، وہ کاوش کے ساتھ نہیں ملی ہوئی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ یکدم اس سے شادی کرنے کے لیے راضی کیوں ہوتی؟ بس ایک یہی سوال کا جواب وہ اس سے چاہتا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے منال حیدر علی؟ اس نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے مزید قریب کیا تھا، اتنا کہ دونوں کے بیچ بال برابر کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اس کی سانسوں کی گرماہٹ اپنے چہرے پر محسوس کر کے منال تھوڑا سا گھبرائی، مگر اپنی کیفیت پہ قابو کیے بیٹھی رہی۔ سب کچھ کرنے کے بعد مجھ سے سوال پوچھنے کا کیا مطلب؟ منال نے غصے سے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف کیا تھا۔ حیدر کی اتنی قربت سے اس کی حالت عجیب ہوئی تھی، جبکہ اس کا چہرہ موڑ لینے پر وہ مسکرایا اور اپنے لب اس کے کان کے قریب کیے تھے۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں بیگم، تو سوال کیسا؟ اور جس دن ہوگا نا، اس دن سوال بھی کروں گا۔ اس نے بہت نرمی سے اس کی کان کی لو کو چوما تھا۔ اس کی اس حرکت پہ منال نے زور سے اس کو دھکا دیا اور جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ لال چہرہ کیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا یا شرم سے، اس کو خود نہیں پتا تھا۔ کیا ہوا؟ میری اتنی سی قربت سے ڈر گئی ہو تم؟ بس اتنی برداشت ہے تمہیں؟ وہ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے نہیں ڈرتی، اور آئندہ اپنی حد میں رہنا۔ اگر نہیں ڈرتی تو دور ہو کر بات کیوں کر رہی ہو؟ تھوڑا پاس آ کر بات کرو۔ وہ اس کی کمر میں بازو حائل کرتا اس کو اپنے قریب کر چکا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑو مجھے، ورنہ میں… وہ اس کی باہوں میں بری طرح مچل رہی تھی اور خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ورنہ کیا کرو گی؟ مجھے بھی تو پتہ لگے۔ اس نے اپنا گھیرا مزید تنگ کیا تھا۔ اس وقت اس کی باہوں میں اس کی بیوی تھی، وہ سارے حق رکھتا تھا اس پر۔ اس کا دل کیا کہ وہ اپنا حق استعمال کرے، اور اپنے دل کی بات پر عمل کرنے کے لیے وہ جیسے ہی اس پر جھکا تو فون کی بیل پر وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ ڈیڈ کا نام اسکرین پر دیکھ کر اس نے منال کو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور کال پک کی تھی۔ اس کے آزاد کرنے پر منال اس سے کچھ فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ جی ڈیڈ، میں آفس میں ہی ہوں۔ جی آپ رہنے دیں، میں چلا جاتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ اب تو مجھے جانا پڑ رہا ہے بیگم، ضروری کام ہے، لیکن فکر نہ کرنا، رات کو آ کر بتاؤں گا تمہیں کہ کتنی ہمت رکھتا ہوں میں۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھ کر تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ گھٹیا انسان۔ منال اس کی پشت کو دیکھ کر بڑبڑائی تھی۔ نیکسٹ سین۔ وہ صوفے پر بیٹھا بس یک ٹک بیڈ پر لیٹی رضوہ کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں دبی سگریٹ اس کی انگلی جلا رہی تھی، مگر اس کو تو جیسے اس درد اور تکلیف کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی یہ تکلیف اس درد کے آگے کم تھی جو وہ رضوہ کو اس حالت میں دیکھ کر رات سے برداشت کر رہا تھا۔ رات وہ حیدر کی وجہ سے شدید غصے میں تھا اور اپنے اس غصے میں اس نے رضوہ کو تکلیف دینی چاہی تھی۔
اگر رات رضویٰ بے ہوش نہ ہوتی تو یقیناً اپنا سارا غصہ وہ رضویٰ پر نکال چکا ہوتا، مگر رات رضویٰ کے ہوش سے بیگانہ ہونے پر وہ جیسے خود ہوش میں آیا تھا۔ وہ کیا کرنے والا تھا اپنی رضویٰ کے ساتھ، یہ سوچ کر ہی اس کو خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ رضویٰ کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر پہلی بار اس کے دل میں ڈر کا احساس ہوا تھا۔ اس کا غصہ یکدم سے ہوا ہوا اور وہ جلدی سے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آ تو گئی تھی، مگر اس نے پھر سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ پوری رات یوں ہی اس کے پاس بیٹھا اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اپنے دل میں وہ شرمندگی بھی محسوس کر رہا تھا۔ جو بھی تھا، وہ لڑکی اس کی محبت تھی، اس کی بیوی۔ اگر وہ اس کو تکلیف بھی دیتا تو خود بھی سکون میں نہیں رہتا تھا، جیسے اب بے سکون سا بیٹھا اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ نہیں کاوش، پلیز مت کریں۔ وہ بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا جب رضویٰ کی بڑبڑاہٹ اس تک پہنچی تھی۔ کاوش جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور بیڈ پر اس کے قریب آ بیٹھا۔ نہیں، ایسا نہ کریں۔ وہ نیند میں پھر سے بڑبڑائی تھی۔ ڈر کی وجہ سے اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں جمع ہو گئی تھیں۔ کچھ نہیں کر رہا، کچھ نہیں، ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اپنے ہاتھ سے اس کے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتا ہوا بہت آہستہ آواز میں بولا تھا، اور رضویٰ خاموش ہو گئی تھی۔ خواب میں جس سے وہ ڈر رہی تھی اسی کی آواز سن کر جیسے اس کو سکون مل گیا تھا۔ کاوش کو اس وقت خود پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ وہ رضویٰ کو ڈرا کر رکھنا چاہتا تھا مگر خوف میں نہیں۔ اس نے بہت آہستہ سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے چہرے پر جو ڈر تھا وہ اب موجود نہیں تھا۔ کاوش اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنی انگلیوں سے چھو رہا تھا۔ وہ اس کی تھی، صرف اس کی، اور اپنی چیزوں کو اس نے آج تک بہت پیار سے رکھا تھا، مگر اس معاملے میں وہ اتنا سخت دل کیوں ہو جاتا تھا؟ اس کی انگلیوں نے اس کے چہرے سے گردن تک کا سفر طے کیا۔ جب رضویٰ نے اس کے لمس کی شدت سے ہلکا سا کسمسا کر آنکھیں کھولی تھیں، کاوش کو اپنے قریب دیکھ کر رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور کھسک کر اس سے دور جا بیٹھی تھی۔ رضویٰ، فوراً سے یہاں واپس آؤ اپنی جگہ پر۔ اس کو رضویٰ کا یوں خود سے دور جانا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ نہیں، آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ کے پاس نہیں رہنا۔ اس نے تکیے کو اپنے سینے سے لگا کر مضبوطی سے پکڑا تھا، ایسے جیسے وہ بے جان چیز اس کو اس ظالم شخص سے بچا لے گی۔ اگر تم واپس اپنی جگہ پر نہیں آئی نا تو مجھے برا بننے میں بھی وقت نہیں لگے گا، اس لیے اپنی خیریت چاہتی ہو تو شرافت سے میرے پاس آ جاؤ۔ اس کو پھر سے دھمکی دی گئی تھی جو کارگر بھی ثابت ہوئی۔ رضویٰ واپس سے اسی جگہ آ بیٹھی مگر لیٹنے کی اس پہ ہمت نہیں تھی۔ تمہیں میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، اب سے یہی تمہارا گھر ہے اور تم میرے ساتھ ہی رہو گی، اور رات جو ہوا ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ بات اور وہ کام بالکل مت کرنا جو مجھے سخت ناپسند ہے، ورنہ… وہ اپنی نظروں اور باتوں سے بہت کچھ سمجھا رہا تھا اس کو۔ اس کی بات سن کر رضویٰ خود میں سمٹی تھی اور تکیے پر اپنی گرفت سخت کی تھی۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے بہت نرمی سے اس کے رخسار کو چھوا تھا۔ اس کے ڈر سے رضویٰ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکی تھی اور ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ چلو جلدی اٹھو اور فریش ہو کر آؤ، آج ہم ناشتہ ڈائننگ روم میں کریں گے۔ وہ بہت نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کو بازو سے پکڑ کے بیڈ سے کھڑا کیا تھا۔ اس کے اشارے پر رضویٰ تیزی سے واش روم میں جا گھسی۔ یہ شخص پہلے دن سے ہی اس کی سمجھ سے باہر تھا، پتہ نہیں وہ کیسے اس کے ساتھ رہ پائے گی۔ نیکسٹ سین۔ کیوں آئی ہو تم یہاں جب میں کہہ چکی ہوں اب سے تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ چلی جاؤ اپنے شوہر کے پاس، اب وہی تمہارا گھر ہے۔ نمرا بیگم باہر کھڑکی کے باہر دیکھتی ہوئی اپنے پیچھے کھڑی منال سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ منال کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی۔ ان کو لگ رہا تھا کہ اگر انہوں نے ایک بار بھی اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھ لیا تو وہ اس کو معاف کر دیں گی، اور وہ منال کو اتنی بڑی غلطی کے لیے جلدی معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امی پلیز بس ایک بار میری طرف دیکھ لیں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ مجھ سے آپ کی یہ ناراضگی برداشت نہیں ہوتی ہے، پلیز معاف کر دیں مجھے۔ وہ اپنی ماں کی پشت کو دیکھتی بری طرح رو رہی تھی۔
منال کی روتی ہوئی آواز سن کر نمرا بیگم کا دل تڑپ رہا تھا، مگر وہ سخت بنی کھڑی رہیں۔ جب میری ناراضگی کی اتنی فکر تھی تو یہ سب کرنے سے پہلے میرا خیال کیوں نہیں آیا تمہیں؟ کیا تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس سب سے مجھے کتنی تکلیف ہوگی؟ تب کہاں تھا ماں کے لیے پیار؟ ان کا لہجہ سخت تھا۔ امی، میں اس وقت مجبور تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ پلیز امی، ایسا نہ کریں، معاف کر دیں مجھے۔ اس نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ کو تھامنا چاہا، مگر وہ اپنا ہاتھ کھینچ چکی تھی۔ ان کے اس طرح سے کرنے پر منال کو بڑا دکھ ہوا تھا۔ آج صرف اس شخص کی وجہ سے اس کی ماں اس سے اتنی ناراض تھی۔ کاوش، تم کیوں خاموش کھڑے ہو؟ سمجھاؤ نا کہ امی مجھے معاف کر دیں۔ وہ پاس ہی خاموش کھڑے کاوش کی طرف مڑی تھی۔ چاہتا تو وہ بھی تھا کہ خالہ اس کو معاف کر دیں، اس لیے اس نے ان کو بہت بار سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اس کی بھی نہیں سن رہی تھی۔ کاوش سے سفارش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کی نہیں سننے والی، اس لیے بہتر ہے تم واپس چلی جاؤ۔ انہوں نے کاوش کے کچھ بھی بولنے سے پہلے ہی اپنی بات کہی، جس پر وہ بس منال کی طرف دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کاوش، اس سے کہہ دو کہ یہاں سے چلی جائے، ورنہ میں ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اور تم دونوں بس تلاش کرتے رہنا مجھے۔ وہ اپنی بات کہہ کر کمرے میں رکی نہیں تھی، جبکہ منال بے بسی سے بس ان کو جاتا دیکھتی رہی تھی۔ تم پریشان نہ ہو منال، خالہ کا غصہ کچھ وقت کے لیے ہے، وہ تمہیں معاف کر دیں گی۔ ان کے جانے کے بعد کاوش اس کے پاس آیا تھا۔ پر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا، تم اس شخص سے کیسے محبت کر سکتی ہو؟ کہیں اس نے تمہارے ساتھ زبردستی تو نہیں کی؟ وہ جانچتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ اس کو شک تھا اس کے اس طرح سے نکاح کرنے پر۔ نہیں کاوش، میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی اس نے، یہ سب میری مرضی سے ہوا ہے۔ تم یہ سب خیال اپنے دل سے نکال دو۔ منال کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس نے اس سے نکاح کیوں کیا، کیونکہ اس کو اپنی بہن کی بات کو کسی کو نہیں بتانا تھا۔ میں سوچنا نہیں چھوڑ سکتا، جانتی ہو کیوں؟ اس نے ایک نظر منال کے چہرے کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ حیدر کوئی اور نہیں، رضویٰ کا بھائی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے یہ سب میری وجہ سے کیا ہے۔ کاوش کی بات سن کر منال حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے اس نے صرف مجھے پریشان کرنے کے لیے تم سے نکاح کیا ہے، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کو رضویٰ کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ میرے پاس ہے۔ وہ پہلے ہی منال کو رضویٰ کے بارے میں بتا چکا تھا۔ مطلب حیدر نے یہ سب تمہاری وجہ سے کیا ہے؟ جانے کیوں سب جان کر منال کو ایک الگ سا احساس ہوا تھا۔ وہ احساس جب آپ کسی بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہوں اور کوئی آ کر آپ کی غلط فہمی دور کر دے۔ مطلب حیدر نے محبت میں نہیں، اپنے بدلے کے لیے اس سے نکاح کیا تھا۔ ہاں، اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں یہ سب ہونے نہ دیتا، لیکن تم پریشان نہ ہو، میں کچھ کروں گا جلد ہی۔ اس نے منال کو تسلی دی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا تھا منال کے ساتھ۔ تم میری فکر مت کرو کاوش، میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، اور رہی بات اس نکاح کی، تو اگر اس نے بدلے کے لیے یہ سب کیا ہے تو میں یہ نکاح بھی زیادہ دیر نہیں چلنے دوں گی۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی، مگر کاوش پھر بھی مطمئن نہیں ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر حیدر نے منال سے نکاح بدلے کے لیے کیا ہے تو وہ اس کو نہیں چھوڑے گا، مگر منال کے چہرے پر سکون دیکھ کر اس کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ رضویٰ تمہارے پاس ہے اور کس کس کو معلوم ہے ان کے گھر میں؟ کچھ سوچ کر منال نے اس سے سوال کیا۔ صرف اس کے باپ کو، اگر حیدر کو معلوم ہوتا تو اتنے آرام سے وہ نہیں رہتا۔ اس کے جواب پر منال نے صرف گردن ہلا دی تھی۔ آرام سے تو وہ اس کو رہنے بھی نہیں دے گی، یہ بھی اس نے سوچ لیا تھا۔ So my dear listeners, that was the end of episode 3. I hope you like it. اگر آپ کو میری کاوش پسند آتی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔ بار بار دن یہ آئے، بار بار دل یہ گائے، تو جیے ہزاروں سال ہے میری یہ آرزو۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ آج میری ایک بہت بہت پیاری سے لسنر رنجنا گپتا کا برتھ ڈے ہے۔ مینی مینی ہیپی ریٹرنس آف دا ڈے رنجنا۔ آج کے اس اتنے اچھے اور یادگار دن، سال کے پہلے دن، ہماری پیاری رنجنا اس دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی تھی اور اس دھرتی کا بوجھ کچھ اور بڑھا دیا تھا۔ یار مجھ سے تمیز والی برتھ ڈے وش نہیں ہوتی ہے، میں کیا کروں۔ تو اگین
ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اس طرح کے دن ڈھیروں 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 لے کر آئیں. آپ کی خوشیاں، آپ کو ڈھیروں خوشیاں نصیب ہوں. ہمیشہ خوش رہو. آپ تو سدا سہاگن رہو. آمین ثم آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.